آتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد اس کی بے حرمتی کرتا ہے، اور لیکن یہی سر جب عبید اللہ بن زیاد کے بعد یزید کے پاس پہنچتا ہے، یزید تاریخ روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید افسوس کرتا ہے، وہ ابن زیاد پر لعنت بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بے برا ہو ابن ملجانہ کا، اس نے اگر میں ہوتا، یزید کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں نرمی سے کام لیتا۔ اس کے بعد حسین کے جو ساتھی تھے وہ لوگ یزید کے محل میں مہمان بن کر تھے، ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں اہل بیت کی وہ اس محل میں آرام سے تھی، اور یہ ساری روایات جھوٹی اور من گھڑت ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزت اچھالی گئی، ان کی چادریں چھینی گئی۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ کسی بھی تاریخی زمانے میں اہل بیت کی کسی بھی عورت کی چادر نہیں اچھالی گئی، ان کی چادر، ان کا پردہ نہیں کھینچا گیا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت کے پیچھے صحابہ اکرام کی عزت کو اچھالنا، اور اس میں جو کچھ ہوا، صحابہ اکرام کی پوری جماعت کو اس کی وجہ سے مطعون قرار دینا، اور 61 ہجری کے اس صبح کا واقعہ، اس کی وجہ سے سقیفہ بنی ساعدہ 11 ہجری کی تار ملانا، ابو بکر کی خلافت سے اسے جوڑنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے اسے جوڑنا، یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ اور جس کے بارے میں جو بات ثابت نہیں ہے، اگر یزید کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے مقرب تھے، تو یزید کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ تاریخی روایات سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ سیرت کی تاریخ کی جو معتبر کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں مورخین نے اسے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس میں شیعت اور رافضیت کی بو آتی ہے، اور جس سے نقل کرتے ہوئے اہل سنت نے ایسی باتیں بیان کی جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی پوری جماعت کے اوپر لعن و طعن اور گالی گلوچ کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس وفات اور واقعہ کے 450 سال بعد نبی کے نواسے کی محبت جاگتی ہے، اور اس کے بعد ماتم کیا جانے لگتا ہے۔ فاطمیوں کے زمانے میں ماتم کا جلوس اور نوحہ کرنے کا ایک ماحول گرم کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو کھول کر رکھیں۔